آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ کیا آپ کے برین میں کبھی یہ کوسچن ریز ہوا ہے کہ زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے سوال ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو اللہ نے ان باتوں کا آنسر قرآن مجید میں ہمیں کیوں دیا؟ سورۃ معراج کی آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ مطلب اگر روح کی رفتار سے سفر کیا جائے اس زمین سے 7ویں آسمان تک کا، تو 7ویں آسمان کے ٹائم کے مطابق یہ ایک دن شمار کیا جائے گا، لیکن اس دنیا کے ٹائم کے مطابق یہ 50,000 برس ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ آج بھی کیا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ایک روح کو 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے؟ حاکم کی روایت 107 کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد روح پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، فرما بردار انسان کی روح۔ نافرمان کے لیے پہلے آسمان کے بھی دروازے نہیں کھولے جاتے، تو فرما بردار روح جو ہے وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ تو کیا آج بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے؟ جبکہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 برس پہلے نازل ہوئی، اور جیسے کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اگر کائنات فور ایگزامپل اتنی تھی تو آج 1400 برس بعد وہ مسلسل پھیلنے کی وجہ سے وہ اتنی ہو گئی ہوگی۔ تو آپ کے اندازے سے کیا آج بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا؟ اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ دیکھیں، قرآن آخرت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور اس آیت کو اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں ایک کنفرم ٹائم دیا گیا ہے۔ اگر یہ کنفرم ٹائم نہ دیا گیا ہوتا، اگر اس آیت میں بتایا جاتا کہ 50,000 برس یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ آج کا ٹائم اور ہے، آج سے 14 سال پہلے کا ٹائم اور ہے۔ لیکن کنفرم ٹائم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی اتنا ہی ٹائم لگ رہا تھا، آج بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ حاکم کی روایت 107 کے مطابق، اور تمام آیات جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی اور اس آیت میں ہم نے پڑھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے یہ تمام آسمان پھیلتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ استوار، اللہ قائم ہو گیا، اللہ نے قابو فرمایا، اللہ استوار ہوا۔ استوار کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ یہ 7 آسمان اور زمین اللہ کے عرش کے نیچے پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی۔ اب یہاں پر ایک کوسچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات 13.8 بلین ایئرز پہلے وجود میں آئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فگر ایگزیکٹ ہوگا؟ اگر ہم اس فگر کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کر دیں تو کیا یہ فگر کنفرم ہوگا؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ ان لوگوں نے ٹائم کیسے نکالا۔ سب سے اولڈسٹ گلیکسی کو ڈھونڈا، اس گلیکسی کا ٹائم نکالا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرض کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ کائنات اتنے عرصے پہلے وجود میں آئی۔ کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ ماؤس ہے میرے سامنے، اگر آپ اسے مجھے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی ایج مجھے بتائیں، تو آج اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے کہ میں اس کو لیب میں جا کے اس کی ایج بتا سکتا ہوں، لیکن یہی ماؤس میرے سے 100 سال کی مسافت پر پڑا ہو اور میں اسے دیکھ کر، کیا اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے کہ میں صرف 100 سال کی مسافت پر پڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ بتا سکوں کہ یہ کتنی پرانی ہے؟ تو آپ کیسے، سائنس سے ہمیں کیسے بتا سکتی ہے کہ یہ گلیکسی کتنی پرانی ہے، ہماری پوری کائنات کتنی پرانی ہے؟ جہاں تک انسان کی نظر پہنچی ہے، انسان کی نظر تو محدود ہے، کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی ہے اس نے اپنی نظر کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں ریز کر دوں، انسان کی نظر پہلے آسمان سے باہر نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ اس بات کو بھی میں حدیث سے پروف کروں گا۔ اگر فرض کر لیں جو انہوں نے فارمولہ یوز کیا ہے گلیکسی کا ٹائم نکالنے کے لیے، اس یونیورس کا ٹائم نکالنے کے لیے جو فارمولہ یوز کیا وہ ٹھیک بھی ہے، فرض کر لیا کہ وہ ٹھیک بھی ہے، تو آپ نے یہ کیسے کنسیڈر کر لیا کہ یہ جو گلیکسی آپ نے ڈھونڈی ہے یہ سب سے اولڈسٹ گلیکسی ہے؟ سب سے اولڈسٹ چیز، فرسٹ ہیون، دین سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سیونتھ ہیون سب سے اولڈسٹ ہیون ہے۔ تب تک اس فارمولے کو ہم وہاں پر لگا کر یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ گلیکسی کتنی پرانی ہے۔ سائنس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے ہم لوگوں نے نہیں چلنا۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے، اس میں اس کے الفاظ 100% کنفرم ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ سائنس بھی غلط ہو سکتی ہے، تو سائنس کو آنکھیں بند کر کے بلیو مت کریں۔
جو سائنس ازمپشن کے اوپر چل رہی ہے اس کو آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کو اپنی اسٹڈی میں ایسے مت لیں کہ یہ بات کنفرم ہے، کنفرم نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک کنفرم کتاب ہے، اس کے ہر ایک لفظ کنفرم ہے۔ اب ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ میں نے کہا تھا کہ انسان کی نظر پہلے آسمان سے باہر نہیں جا سکتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3887 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ دیکھیں انسان تو خود تو جا ہی نہیں سکتا نا، لیکن انسان کی نظر تک نہیں جا سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، پہلے آسمان پر کیا گفتگو ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور فرشتوں کی، ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا، اور اس کو دیکھ کے آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ بات میں نے اتنی کنفرم کیوں کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہے، آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس پر خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی اور کہا، اور دروازے کھول دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان میں ان ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ہم عام انسان کیا چیز ہے، ہم لوگ کیا ہیں، ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، پہلے آسمان سے ہرگز ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اجازت دینے، اللہ کی اجازت آ رہی ہے تب وہ پہلا آسمان کراس ہو رہا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ ہیون، تھرڈ ہیون، فورتھ ہیون، ففتھ ہیون، ہر آسمان پر اجازت لی گئی ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آسمان میں ان ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا اوقات ہے ہماری، ہم انسان کیا چیز ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں۔ سو اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ جو پروسیس، جو فینومنا اس فرسٹ ہیون میں ہو رہے ہیں، پہلے آسمان میں ہو رہے ہیں، وہ سیکنڈ ہیون میں نہیں ہو رہے، دوسرے آسمان میں نہیں ہو رہے۔ دنیا سے باہر آکسیجن نہیں ہے، لیکن سیکنڈ آسمان میں، سیکنڈ ہیون میں آکسیجن بھی ہے، واٹر بھی ہے، یہاں تک کہ چشمے بہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کے سامنے کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ H2O ہے، پانی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ واپس ہم آتے ہیں کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، یونیورس کا آغاز کیسے ہوا، یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن اختتام کیسے ہوگا؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے تمہار کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ان الفاظوں کو ذرا غور سے سنیے گا، تمہار کے کاغذ کو پہلے سمجھ لیں۔ گوگل پہ اگر آپ تورات کی پکچرز دیکھیں تو آپ کو اس لفظ کی سمجھ آ جائے گی، کاغذوں کا تمہار۔ تورات بھی انہی کاغذوں کی طرح لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں کہ میں ایک سیدھا پیج لے لیتا ہوں اور اس کو فولڈ کرنے لگ جاتا ہوں، اور فولڈ کر کے اس کو کھول دیتا ہوں تو وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہی پروسیجر ہوگا، یہی سیم پروسیجر ہوگا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اس کائنات کو لپیٹ دیں گے، جیسے ہم کاغذ کو لپیٹتے نہیں ہیں، جیسے ہم کاغذ کو فولڈ نہیں کرتے، اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم کائنات کو لپیٹ دیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور کوسچن بھی ریز ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کائنات کو لپیٹ دیں گے، لیکن کھل بھی تو اسی طرح رہی ہے، جیسے ہم لپیٹ رہے ہیں اسی طرح وہ کھل بھی رہی ہے۔ جیسے کہ ہم سورۃ ذاریات آیت 47 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اس کائنات کو توسیع دے رہا ہے، بڑی کرتا جا رہا ہے، مسلسل یہ کائنات بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کوسچن ریز ہوگا کہ یہ وقت کب آئے گا، کب اللہ پاک یہ ریورس سسٹم چلنے لگ جائے گا، یہ پوری کائنات ریورس ہو جائے گی، جیسے کاغذوں کا تمہار لپیٹا جاتا ہے، یہ پروسیجر کب واقعہ ہوگا؟ احادیث میں ہمیں اس بارے میں بھی بتا دیا۔ سائنس نہیں بتا سکتی، کوئی بھی انسان اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ وقت کب واقعہ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ 100% اس بات کے اوپر ایگری کریں گے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کو ذرا پورا کر لیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تمہار، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی ویسے ہی ہم اس کا احاطہ کریں گے، مطلب جیسے اس کاغذ کو لپیٹا جائے گا اسی طرح اس کو کھولا بھی جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو کھولا جا رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اس کو لپیٹ بھی لیں گے۔ اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ وقت کب واقعہ ہوگا، کب یہ کائنات واپس اپنے انیشیل پوائنٹ کی طرف بڑھے گی۔ مطلب ایک عظیم دھماکہ ہوا، ایک عظیم دھماکے کی وجہ سے پوری کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک وقت ایسا آنا ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ پہ سٹل رکے گی، اس کے بعد واپس اپنا اسی انیشیل پوائنٹ کی طرف بڑھنے لگ جائے گی، جیسے کاغذوں کا تمار لپیٹا جاتا ہے۔ اب یہ وقت کب واقعہ ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7383، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی ابتدائی علامت میں سے سورج کا مغرب سے نکل آنا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی نشانی ہے جسے ہم نے اگنور کر دیا۔ ہر اسکالر ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن اس نشانی میں پوری یونیورس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پوری یونیورس واپس اپنے انیشیل پوائنٹ کی طرف بڑھے گی، پوری یونیورس واپس ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جب ایک کائنات اسی طرح پھیلتی جا رہی ہے ایک عظیم دھماکے سے، تو واپس ہی لپیٹا جاتا ہے، جیسے تمہار کا کاغذ لپیٹا جاتا ہے، پوری کائنات واپس ہوگی اور انیشیل پوائنٹ کی طرف آئے گی، اور وہ وقت قیامت کی علامات میں سے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ اکبر، اور یہ دجال کا ٹائم ہوگا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، جس سپیڈ سے یہ کائنات ہماری اس کائنات میں وسعت آ رہی ہے، یہ کائنات بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس سے 6 گنا زیادہ سپیڈ میں یہ کائنات واپس اپنی انیشیل پوائنٹ کی طرف آئے گی۔ اس کو بھی میں قرآن سے پروف کروں گا۔ سورۃ یونس آیت 3، سورۃ فرقان آیت 59، سورۃ سجدہ آیت 4، سورۃ حدیث، ان تمام آیات میں ایام کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ دن ایام جمع یوز ہوا ہے، 6 دن اللہ پاک نے بتا دیے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ نے یوم کا لفظ یوز کیا، جو کہ ایک سنگل کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات 6 گنا زیادہ سپیڈ میں واپس اپنے انیشیل پوائنٹ کی طرف آئے گی۔